الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں گیا تو وہاں پر قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو مجمع میں بھی بیٹھ گیا اور لوگ بھی آتے گئے بیٹھتے گئے۔ چند افراد ایسے بھی دیکھے کہ جب قاری صاحب کرسی پر بیٹھ کر باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، چند افراد آ کر سنت یا نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں آتے ہوئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنا یہ نیک عمل ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن یہ پڑھنا کب ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بندے کو معلومات تو ہونی چاہیے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس وقت قرآن پاک کا سننا یہ لازمی ہے۔ مسجد میں آ گئے، سامنے قاری صاحب استاد صاحب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں اور بندہ 2-4 نفل پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، جبکہ سنتوں کا موقع بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، ہر مسجد میں ایسا ہی ہے۔ اذان سے پہلے جمعہ کی دوسری اذان سے پہلے وقت دیا جاتا ہے باقاعدہ، اور جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا وہاں تو ضرور دیا جاتا ہے، اور جو صاحب ایسا کر رہے تھے میں نے دیکھا وہ بھی باقاعدہ یہاں نماز پڑھنے والے تھے۔ تو اگر وہ سنن ادا کر رہے تھے تو سنت کے لیے تو وقت دیا جاتا ہے، اگر نفل ادا کر رہے تھے اور واقعتاً وہ نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے نوافل ہی ادا کر رہے ہوں گے، جو 2 رکعتیں جو پڑھی ہیں، تو اس اثناء میں ان کو نوافل ادا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور جب تلاوت کلام پاک ختم ہوتی، بیان اگر ہوتا تو ٹھیک ہے، یا جب بیان ختم ہوتا تو جب وقت سنن کا دیا جاتا ہے 3-4-5 منٹ، تو اس دوران وہ سنت ادا کر لیتے۔ تو میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کو اپنے سوچ کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ میری سوچ تھی کہ میں نفل ادا کروں، اب شریعت کا حکم کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تلاوت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے، فلاں وقت کے اندر جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے سجدہ کرنا ہے۔ شریعت جو کہے، عام مزاج یہ ہے لوگوں کا، اپنی جانب نسبت محض سمجھانے کے لیے کی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ چاہتا ہے، اور اگر کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ عصر کے بعد کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سجدہ کر دیتے ہیں۔ سجدہ تلاوت نہیں، دعا کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ نامناسب ہے۔ تو میرے عزیزو، شریعت کے مطابق اپنے ذہنوں کو ڈھالیں اور تیار کریں اور اس کے تابع کریں۔ اور ہماری اکثریت کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے مزاج پر شریعت کو چلنا چاہیے، شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے اس میں؟ بہت حرج ہے۔ اگر یاد رکھیے، اگر ہماری عبادت شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہوئی تو وہ عبادت نہیں ہے،
وہ گناہ ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس دن اشراق نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر جب تک کہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں پڑھ لی جاتی، تب تک کوئی نفل ادا کرنا درست نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ کیا حرج ہے، میں تو ساری زندگی اشراق پڑھنے والا ہوں، اس دوران اشراق پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ اور اگر 8، 9، 10 بجے ظہر عید ہوتی ہے تو اگر میں چاش پڑھ لوں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اور شریعت اس سے منع کر رہی ہے، تو یہ ثواب نیکی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ سیکھیے، علماء، کتنے علماء، ہر مسجد میں عالم موجود ہے۔ آپ اپنی مسجد جس کے امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو یقینی بات ہے مزاج تو مل چکا ہوگا نا، تبھی تو اس کو امام بنایا ہوا ہے، اسی کو مقتدا بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کی مجلس میں بیٹھا کیجئے۔ میرے عزیزو، سیکھ سیکھ کے عمل کیجئے، سیکھ سیکھ کے چلیے، سیکھ سیکھ کے عبادت کیجئے۔ خدا کی قسم وہ عبادت ہوگی، اور اگر بغیر سیکھے ہم نے اس کو کیا اور اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھیں تو یاد رکھیے یہ عبادت نہیں ہوگی، بعض دفعہ گناہ کا سبب بھی بن جائے گا۔ اور ہمارا یہ کہنا، محض یہ کہہ دینا کہ جناب اس میں حرج کیا ہے اگر ہم نے یہ کر لیا ہے، تو محض یہ کہہ دینا بعض دفعہ ہمیں بہت بڑے گھاٹے اور نقصان میں پہنچا دے گا یہ جملہ۔ تو اس لیے سیکھیے پھر عمل کیجیے، انشاءاللہ اس سیکھنے کے بعد جو عمل ہوگا اس میں نور ہوگا، اس میں فیض ہوگا، اس میں ثواب ہوگا، اس میں سنت ہوگی، اس میں انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے، اس میں سکون ہوگا۔ سیکھیے پھر عمل کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو سیکھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔